سلام پھیرنے کے بعد تکبیر ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گشت میں بھی اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ واپسی میں استغفار ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، کوشش کی لگاتار، اور جب آخر وقت آیا تو اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد کا اعلان اور لوگوں کا دین میں داخل ہونا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ پسندیدہ عمل ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، یعنی اللہ اس کو آگے بڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ جل شانہ نے ایک جگہ بعض صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں تو یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ اللہ جل شانہ ان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ مال پر مال مل رہا ہے، بیٹوں پر بیٹے اللہ کی طرف سے نعمتیں دی جا رہی ہیں، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ گویا یہ جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ زندگی اللہ کو پسند ہے، اس وجہ سے مال اللہ دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں تو یہ زندگی اللہ کو پسند ہے، اس وجہ سے کہ اگر اللہ کو یہ زندگی ناپسندیدہ ہوتی تو ہمیں پیسہ کیوں دے رہا ہے، اور ہمیں بیٹے اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمتیں مل رہی ہیں تو گویا ہم صحیح راستے پر ہیں، پیغمبر جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں، اور اپنے صحیح ہونے پر اور حق ہونے پر یہ دلیلیں دیتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو ہم ان کو پیسہ پر پیسہ دے رہے ہیں یا بیٹوں پر بیٹے اولاد یہ نعمتیں، تو کیا ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر بتایا کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں تو یہ علامتیں ہیں آگے بڑھنے کا۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ جس عمل میں بھی لگتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں نیک کام، تو انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ واپسی ہے اللہ کے پاس۔
तो अगर अंदर ये डर है तो अल्लाह की नेमत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये किसके बारे में है, इन्हें किसी ने चोरी किया है, अब इसे डर लगा हुआ है कि अल्लाह के पास जाना है, क्या होगा, इन्हें बुरा अमल करके डर रहा है, वो तो अपना अलग मौजू है। लेकिन यहाँ इससे मुराद क्या है? फरमाया आयशा, इससे मुराद ये है कि अगर एक आदमी ने सदका दिया है, नेक अमल, लेकिन डर इस बात का है अल्लाह युतकब्बल, अगर मेरा ये अमल अल्लाह के यहां कबूल न हो तो मेरा क्या बनेगा। देखो, अमाल पर जो वादे हैं वो हक है और सच है, लेकिन अपने अमल को इस काबिल समझना कि इस पर वादा पूरा हो जाए, कि इस पर वादा पूरा हो जाए, तो ये अच्छी अलामतें नहीं है। देखो, नमाज पर वादा ये हक है और सच है, लेकिन अपने नमाज को इस काबिल समझ लेना कि ये सिफात के एतबार से इस सतह पर है कि ये कबूल हो जाए, तो ये नहीं। इसलिए एक तरफ तो पूरी उम्मीद हो कि जिस जात ने अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफीक दी, बावजूद मेरे कमजोरियों के और जो भी मैं हूं, मेरी कमजोरी और ज़ौफ़ के बावजूद, तो अल्लाह ने मुझे अपने रास्ते में निकलने की तौफीक दी, इतने बढ़िया आमाल में अल्लाह ने लगने की तौफीक दी, तो उस जात से उम्मीद है कि वो कबूल भी कर लेगा अपने फजल, अपने रहम, अपने करम से। एक तरफ तो ये उम्मीदें हो और दूसरी तरफ बंदे को डर लगा रहे, इसलिए इसी पर इस्तिग़फ़ार है कि अल्लाह, जैसे वक्त गुजारना चाहिए था, जैसे अमल में लगना चाहिए था, मैं उस तरह न लग सका, कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और आइंदा अमल में अच्छे तरीके से लगने की बंदा नियत कर ले। तौबा है। हमारा जो इस्तिग़फ़ार है उमूमी तौर पर उसका एक दर्जा ये होता है कि बंदा नेक काम करके अपने नेक काम के अंदर कमियां तलाश करके अल्लाह से माफी मांगे, अपने यकीन, अपने जज्बे, तरीके, ध्यान के इन खूबियों के एतबार से अपने अमल के अंदर कमियां तलाश करके अल्लाह से माफी मांगना और आइंदा के लिए आज़म करना कि इसके बाद वाला जो अमल होगा उसको मैं बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करूंगा। फिर जब अल्लाह ने तौफीक दी अमल में लगने की, तो अब फिर अपने अमल में कमियां तलाश करके अल्लाह पाक से माफी मांगकर आइंदा बढ़िया से बढ़िया अमल की तौफीक अल्लाह से मांगना। दोबारा मैं अर्ज कर रहा था कि ये वापसी इस्तिग़फ़ार के साथ, नदामत और इस्तिग़फ़ार। एक बात यह अर्ज की जाती है, खासकर वो अहबाब जिनके 3 चिल्ले पूरे हो जाते हैं, वापस जाते हैं, कि रास्ते में काम करते हुए वापस जाएं। रास्ते में जो काम है, अकेले जाना, माहौल, दुनिया का माहौल और बाजारों का माहौल, उससे बंदा बचकर जाए जमात की शक्ल में, और अमाल करते हुए, अमाल का एहतमाम करते हुए रास्ते में सफर करे, ताकि जो सरमाया ये लेकर जा रहा है तो रास्ते में भी उसकी हिफाजत हो। इसलिए बताया जाता है, दावत देते हुए, तालीम करते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, जिक्र करते हुए, अल्लाह से मांगते हुए,
اس طرح ان اعمال کے ساتھ بندے کا سفر، اور اللہ توفیق دے تو 3 مقام پر کام کرتے ہوئے جائے۔ 3 مقام پر کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام پر جا کر وہاں پوری محنت کرے جماعت نکالنے کی اور مسجد کی جماعت کو فعال بنانے کی۔ تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ ظہر ایک جگہ پڑھ لیا، عصر دوسری جگہ، مغرب تیسری جگہ، اور بس ماشاءاللہ جماعت بھی نکلی، کام بھی آگے بڑھا۔ یعنی کم از کم 24 گھنٹے تو ایک جگہ پر لگ ہی جاتے ہیں جب وہاں کے بندہ جماعت کا پورا اعمال کرے، مشورہ، گشتیں، ملاقاتیں، عمومی گشت، بیان، اعمال، تو اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال اس بات کی کوشش کرے جتنا قابو میں آ جائے، تاکہ کام کرتے ہوئے جانا۔ پھر یہ بات بھی عرض کی جاتی ہے کہ اپنے مقام پر پہنچ جائے تو اگر مرکز قریب ہے، آسانی سے جا سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مرکز میں جا کر اپنے جو وہاں کے ذمہ دار احباب ہیں ان سے ملاقات ہو جائے۔ وہ اگر کچھ کارگزاری سننا چاہتے ہیں مختصر طور پر ان کے سامنے اپنی کارگزاری بتا دیا جائے، شاید کوئی بات ہو وہ ہمارے سامنے رکھے، کوئی تقاضا ہو تو بہتر ہے۔ لیکن اگر مرکز ہے نہیں یا دور ہے، وہ وقت مناسب نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے۔ پھر انشاءاللہ کسی وقت پر جا کر ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور کارگزاری بھی سنا دیں گے، وہ بھی کوئی بات ہمارے سے کرنا چاہے تو کر لیں گے۔ تو پھر اپنے بستی اور اپنے محلے میں وہاں پر پہنچ جائے۔ وہاں کوشش اس بات کی ہو کہ گھر جانے سے پہلے مسجد میں جائے، بلکہ ایک عام بندہ اپنی عادت بنا لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، لوگ ملنے آتے، ان سے ملاقات ہو جاتی، بات چیت ہو جاتی، اس کے بعد پھر گھروں میں تشریف لے جاتے۔ تو یہ بندہ اپنی عادت بنا دے کہ جب بھی سفر سے واپس ہو، دنیا کے اعتبار سے جو سفر ہے، اپنے کاروبار اور اپنے جو بھی ضرورت ہو، تو سفر میں اسے واپسی کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھ کر پھر گھر چل جائے۔ جو تو اللہ کے راستے کا سفر ہے، اپنا سامان گھر بھیجنے میں کوئی حرج نہیں، بھیج دیں تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں اتنا وقت پورا کر کے ماشاءاللہ واپس آئے گئے اور اب اپنے مسجد کے محلے کے مسجد میں ہیں۔ لیکن اس بات کی کوشش کی جائے کہ گھر پہنچتے ہی اور اپنے مقام پر پہنچتے ہی اپنے دنیا کے کام میں نہ لگے فوراً، کہ پہنچتے ہی فوراً دکان پر بیٹھ جائے، زمین میں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہنچتے ہی اس مبارک کام میں لگے۔ اور اس مبارک کام میں لگنے کی شکل یہ ہے کہ اپنے مسجد میں محنت کر کے نقد جماعت، چلہ 3 چلے کی نقد جماعت نکالنے کی کوشش شروع کر لے۔ کچھ ساتھی ملنے آئیں گے، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور چونکہ تعارف ہے، محلہ ہے، اپنا یہ علاقہ ہے، تو لوگوں سے ملاقاتیں ہو جائے، کچھ پرانے نئے وغیرہ۔ تو کوشش اس بات کی ہو کہ چلہ 3 چلے کی جماعت نقد نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی 3 دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو بس 3 دن والا نہیں چاہیے، صرف چلہ 3 چلے والا چاہیے، یہ مطلب نہیں۔ ایک بندہ چلہ 3 چلے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے تو وہ 3 دن کے لیے تیار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی محنت صرف 3 دن پر نہ لگائے کہ یہاں سے صرف سے روزے کی جماعت نکل جائے۔ بعض وقت وہ مقام والے احباب کا فکر بھی یہی ہوتا ہے کہ 3 دن کی جماعت تیار کرنی ہے، اور یہ بھی واپس جا کر کہتے ہیں 3 دن کی جماعت۔ دیکھو مسئلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے،
تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ وہاں پر نفد جماعت نکالنے کی کوشش ہو. اس میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے. تو فرماتے کہ بعض وقت ذرا دیر ہو جاتی ہے. اب سامان پہلے گھر پہنچ گیا ہے, گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ محلے کی مسجد میں ہے, تو جب دور ہوتا ہے تو صبر کرنا کچھ آسان ہوتا ہے, لیکن جب قریب ہو تو پھر جانبین سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہتے اسی طرف سے کوئی پیغام آ جائے کہ آپ آتے کیوں نہیں ہو. تو اب ان سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بزرگوں نے منع کیا ہے جب تک جماعت نہ نکلے, وہ کہتے بزرگ بھی عجیب ہے, اب بھی جان نہیں چھوڑتے. یعنی گھر میں پہنچا, محلے کی مسجد میں پہنچ گیا اور اب بھی کہہ رہے ہیں. ان کے سامنے بات رکھی جائے کہ جس کام کے لیے میں گیا تھا یہ اس کام کا آخری مرحلہ ہے اسی 3 چلے کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے جماعت تیار ہو جائے. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں, ساتھی بھی لگے ہوئے ہیں, آپ بھی دعاؤں میں دعائیں بڑھا دیں تاکہ جماعت تیار ہو جائے, وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان کی باتوں سے متاثر ہو جائے, ان کو اپنے فکر میں شریک کر لے. ہو سکتا ہے مستورات میں سے کوئی اپنے بیٹے کو تیار کر لے, اسی کے بعد کہ بھائی تم نکل جاؤ, وہ تو آ جائے. کوئی اپنے بھتیجے کو, کوئی اپنے بیٹے کو, کوئی اپنے بھانجے کو دعائیں کرے, فکر کرے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ویسے ہی شیخ چلی کی باتیں ہو رہی ہے کوئی. یہ الحمدللہ اسی مجمع میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ باتیں سنی تھی اور انہوں نے واپس جا کر اس پر عمل کیا تھا, اور وہاں سے جماعت نکلی تھی. اس کے بعد پھر گھر گئے تھے. کیا خیال اس مجمع میں ایسے احباب موجود ہیں یا نہیں ہے؟ یعنی ایسی نہیں کہ ویسے یہ ایک بات ہے ہو رہی ہے. آپ حضرات میں کتنے احباب ایسے ہیں کہ جن کے جب پہلے دفعہ 4 مہینے لگا کے واپس جا رہے تھے, پھر اپنے محلے میں سے جماعت نکال کر پھر گھر گئے تھے؟ ہاتھ اٹھا دیں. اب دیکھو بہت سارے ہیں. تو تبلیغ کے کام میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آسان کر دیتا ہے, لیکن بندے کے اندر عزم ہو, نیت ہو, بھاؤ. تو جو احباب چلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کو وہاں مرکز والوں کے مشورے سے اس کی ترتیب بنا دیا جائے. جو 3 دن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں 3 دن کے لیے, تو ان کو قریب اتنا دور بھیج دیں کہ جس میں وہ اپنے روزانہ کے جو اعمال ہے وہ پورا کر سکیں, یعنی اس دن کے جو اعمال ہیں وہ پورا ہو جائے. تو ایک درخواست یہ ہے کہ اس کی کوشش. بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ نئی جگہ بھی نئی جگہ ہے, کیونکہ مسجد میں کام ہی نہیں تھا, پرانے ہے ہی نہیں, یا پرانے ہیں لیکن وہ پرانے کہہ رہے ہیں ہم تو ابھی سے روزہ لگا کر آئے پھر نہیں جا سکتے, اور جو تیار ہو گئے وہ نئے ساتھی ہیں. تو بعض وقت ان سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں, آپ لوگ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو چلے جاؤ گے, پرانے ہوں گے, آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا. اب ان کے بستر وصول کر لیے بڑی مشقت سے, محنت سے جماعت, اب ان کو دوبارہ گھر بھیج دینا کہ پرانا نہیں ہے اس وجہ سے واپس چلے جائیں, تو کیا خیال ہے یہ مناسب ہے؟ ایسا نہیں, بلکہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے سے آ گئے تو پرانے آپس میں مشورہ کر لے, ترتیب بنا دے. کوئی تیار نہیں ہو سکتا ہے تو نظم بنا دے, 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہو. خود یہ ساتھی جس کے 3 چلے پورا کر کے واپس جا رہے یہ بھی ہمت کر لے, کیونکہ یہ جو ساتھی اس وقت تیار ہو رہے ہیں یہ پھر ہمارا اور آپ کا ایک عملہ ہے. یہی ساتھی آگے 3 چلے لگائیں گے, ملکوں میں جائیں گے, اپنے مقام پر کام کریں گے, موت تک جب یہ لگے رہیں گے, ان سب کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا. اگر ہم نے اس کی کوشش کی تو اللہ آسان بھی کر دے گا اور وہ پورا ہمارے اور آپ کے حساب میں ہوگا. تو اس بات کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے, اللہ آسان کر دے. نیت کرنا بندے کا کام ہے, کوشش کرنا اور توفیق دینا اللہ ہی کا کام ہے. اللہ ہی آسان کرتا ہے, اللہ ہی قبول کرتا ہے. پھر اس کے بعد گھر جانا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے گھر چلے جائیں. تو گھر میں
अपनी आदत बना देनी चाहिए कि जब भी बंदा अपने घर पर जाए तो यानी एक दो बातों का ज्यादा ख्याल रखा जाए। एक है सलाम और एक है इस्तीजान। इस्तीजान है यानी इजाजत लेकर अंदर जाना, और सलाम यह दुआ है, बरकतें हैं। अब कहते इस्तीजान का क्या मतलब? अपना ही घर है, अपने घर में बंदा ये कहे क्या अंदर आ सकता हूं जी, हमारा तो अपना ही घर है। तो ये बात अर्ज की जाती है कि बाज वक्त एक घर में दो चार भाई इकट्ठे रहते हैं। अब हर एक का कमरा अलग अलग है, लेकिन घर एक है और हर एक की औलाद है, बेटे और बेटियां। तो वह इस घर में ऐसी मस्तूरात जरूर है जिनसे शरई तौर पर पर्दा है, जिनसे शरई तौर पर क्या है? पर्दा है। इस्तीजान से ये फायदा होगा, यानी इस्तीजान ये कि घर वालों को पता चल जाए कि कौन आ रहा है, कोई खांसी कोई तो ताकि जिन मस्तूरात से पर्दा है उनको मौका मिले वो एक तरफ होने का मौका उनको मिल जाए, ताकि वो एक तरफ हो जाए। तो इसमें बाज़ वक़्त साथी कहते हो थोड़ा एक तरफ होते हैं क्योंकि आमतौर पर रिवाज तो उस पर्दे का तो है जो आम बाज़ जगहों में, लेकिन घर में शरई तौर पर पर्दा तो इसका रिवाज बाज़ जगहों में नहीं होता। तो वो कहां अलग होते हैं? हमारे जिम्मा है कि अपनी जात के एतबार से बंदा अहकामात पूरा करे। तो हमारा सबक है कि दीन में कामयाबी है। दीन में आप देखें ऐलान करने वाला ऐलान करता है तो यही कहता है कि मेरे और आपकी बल्कि तमाम इंसानों की दोनों जहानों की कामयाबी दीन में है। और दिन को मेहनत के साथ जोड़ना, मेहनत के बारे में बात करके लोगों को गश करना। मुतकल्लिम यही बात करके लोगों को मस्जिद में लाने की कोशिश करता है। बयान करने वाला यही बात करता है कि ये दीन में कामयाबी और दीन मेहनत से आता है। तो दीन जिंदा करना अपने घरों में और अपने अंदर, ये हमारा मकसूद है। तो जिस तरह नमाज एक शरई हुक्म है, रोजा फर्ज है, शरई हुक्म है, ज़कात एक शरई हुक्म है, तो इस तरह पर्दा भी एक हुक्म है। पर्दा भी एक हुक्म के पूरा करने से दूसरे हुक्म के पूरा न करने के नुकसान से इंसान बच नहीं सकता और उसको पूरा दीनदार नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह ये दीन में से, अहकामात में से, यहां तो ये नहीं बताया जाता है किन से पर्दा है किन से नहीं है, ये तो अहकामात है। यहां तो अहकामात का ज़हन बनाया जाता है। हुक्म पूरा करेंगे अल्लाह राजी होगा और हम कामयाब होंगे, हुक्म पूरा नहीं करेंगे तो फिर नाकामी होगी। हुक्म का पता चलेगा उलमा से, तो उलमा से मालूम करें। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि ये इस्तीजान और सलाम, तो इसकी कोशिश हो, सिर्फ ये नहीं कि खुरूज से जब बंदा वापस जाए तो इसका एहतमाम करे, बल्कि अपने जिंदगी के साथ ये एक जुड़ी हुई बात है कि बंदा अपने आदत डाल दे इस तरह। जब बाज़ वक़्त कहते हैं कि वो कोई महरम है ही नहीं, बस अपना घर है, अपनी बीवी है, अपनी बच्चियां हैं, और फिर भी बाज़ वक़्त वो हो सकता है कोई औरत मिलने आई है, उससे बैठी हुई है, आपस में उनसे बातचीत हो रही है और घर वाला बगैर बताए बगैर उसके अंदर दाखिल होता है। तो ये आदाब में से हैं, इन आदाब का ख्याल रखा जाए। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसे होते हैं कि जिन औक़ात में नाबालिग बच्चों को भी समझाना कि भाई इस वक्त में किसी के कमरे में जाना नहीं चाहिए। मसलन फजर की नमाज से पहले
दोपहर का वक्त है, आराम का वक्त है, इशा की नमाज के बाद। तो ये 3 औकात ऐसे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम 3 मर्रात من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. یعنی یہ چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ ہیں، لیکن ان اوقات میں یہ معاشرت کے احکامات ہیں کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو موقع بموقع سمجھاتے رہیں کہ بیٹا اس وقت کوئی کسی کے کمرے میں نہیں جاتا، کوئی یوں خیال، یعنی اس وقت سونے کا وقت ہے، یہ دوپہر کے آرام کا وقت ہے، یہ اس کا وقت ہے، تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے. تو ان باتوں کے ہم کوشش کر لیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کے بعد جب گھر پر بندہ پہنچ جائے تو ظاہر بات ہے بندے کے غیر موجودگی میں مختلف حالات آتے ہی رہتے ہیں. تو ان کے پاس تو وہ کارگزاریاں ہوتی ہیں عمومی طور پر. تو قبل اس کے کہ وہ اپنی باتیں بتا دیں کہ آپ کے غیر موجودگی میں ہمارے پر کیا گزرا، ہم خود اپنی بات ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ نے فضل فرمایا، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی. اس بات کا شعور پیدا ہوا کہ دیکھو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی تو دین میں ہے. اب دین کو سامنے رکھے بغیر ابھی تک جتنی زندگی گزری ہے تو وہ ناکامی ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم ایسے مشغول تھے دنیا میں کہ دین کی پرواہ کیے بغیر ہم نے زندگی گزاری. تو یہ نقصان ہے. اگر بندہ دین میں لگا رہے اور اس کے دنیا میں اگر کوئی نقصان بھی نظر آیا ہے تو یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. لیکن دنیا میں اتنا اشتغال کہ بندے کے دین میں نقصان آ جائے تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ اللہ نے فضل فرما دیا کہ الحمدللہ کچھ وقت میرا لگ گیا، اب اس کا احساس اور اس کا شعور پیدا ہو گیا. انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ اپنے گھروں میں بھی اس طرح اس ماحول کو اور اس زندگی کو وجود دینے کے لیے کوشش کریں گے. موٹی موٹی بات آ جائے، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے بیان تو نہیں ہوتا، لیکن موٹی بات تھوڑی سی آ جائے کارگزاری کے طور پر. اس کے بعد پھر ان کی بات بھی سنی جائے. اب تو الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، ہر جگہ ماحول ہے. عمومی طور پر گھر والوں کا بھی چونکہ وقت لگتا ہی رہتا ہے، عمومی طور پر وہ پوچھتے ہیں آپ کا چلہ کیسے لگا، 4 مہینے کیسے لگے، ریون کے مجمع کا کیا حال تھا، موٹی باتیں وہ پوچھتے ہیں. ماحول بنا ہوا ہے. لیکن پھر بھی شاید ہمارے غیر موجودگی میں اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو ظاہر کے اعتبار سے کچھ مالی نقصان، جانی نقصان، کوئی مسئلہ ہوا ہو، وہ بتا دیں تو ان کی بات سن لیں. لیکن سنتے ہی اگر کوئی نقصان ہوا بھی ہو تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو تم نے دکان کا خیال نہیں رکھا، تم نے گھر کا خیال نہیں رکھا، یہ اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس لیے تو میرے لیے جانا ہی مشکل بن گیا. وہ کہیں گے کہ ابھی تک تو کہتا رہا کہ دین میں لگنے سے اگر دنیا کا کوئی نقصان بھی آ جائے کوئی بات نہیں، اور اب تھوڑا سا نقصان ہو گیا، اب وہی کا وہی ہے. جیسے پہلے غصہ کرتا رہا اب بھی غصہ کر رہا ہے، جیسے پہلے ڈانٹ رہا تھا اب بھی ڈانٹ رہا ہے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکلا تھا اور اتنا وقت اس نے اعمال کا اہتمام رکھا تو گویا اس پہ تو کوئی خاص اثر تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ بندے کے اندر معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کی عادت بن جائے کہ دیکھو جو مقدر تھا وہی ہونا تھا، میں ہوتا بھی گھر پر یہی ہونا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو کوشش کرتا ہے وہ تو کرے، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی بات سامنے آ جائے تو پھر کیا کہے، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ کو یہی منظور تھا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. پھر یہ نہ کہے اگر مگر، اگر تم یوں کرتے ورنہ شیطان کے لیے دروازہ کھل جائے گا.
میں کہوں گا تم نے خیال نہیں، وہ کہے گا پتہ نہیں کہ جب سے گیا ہے میں نے اتنا خیال رکھا ان کے گھر کا، ان کے بچوں کا، کاروبار کا، اور اب یہ کہہ رہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو شیطان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، اس لیے اس پر معاف کرنا، درگزر کرنا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی۔ تو انشاءاللہ اس سے عملی ایک یعنی زندگی ان کے سامنے آئے گی کہ واقعی پہلے تو بس تھوڑی سی بات بھی اس طرح طبیعت کے خلاف ہو جاتی تو غصہ کرتا تھا، لڑتا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ یعنی صبر ہے، برداشت ہے، معاف کرنا ہے۔ تو واقعی یہ تو بہت اچھا راستہ ہے، اس راستے میں بندہ نکل کر واقعی بنتا ہے۔ تو اوروں کو بھی وہ گھر کی مستورات پر کہیں گی کہ دیکھو اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے معین اور مددگار بن جاؤ، اس سے بندہ بنتا ہے، اس سے بندے کی زندگی بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ایک ماحول بنے گا، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر اس کے بعد ہمارے مقام پر 3 جگہ ہیں جہاں پر عام طور پر ہمارا وقت گزرتا ہے۔ ایک ہے گھر، ایک ہے کاروبار، اور ایک ہے مسجد۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہماری مسلمان کی زندگی مثلث ہے، یعنی اس میں گھر بھی ہے، گھر بیوی بچے، اس میں کاروبار بھی ہے، اور اس میں مسجد بھی ہے۔ چوتھی جگہ نہیں ہے۔ اکثر جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ وہاں پر ضائع ہوتا ہے کہ جو ان جگہوں کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو، کسی کے بارے میں پوچھا جائے کہاں پر ہے، گھر میں بھی نہیں ہے، کام کی جگہ پر بھی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے، تو پھر کہتے کہاں ہے؟ کہتے کسی بیٹھک میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کسی چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے اور بات چیت کر رہا ہے۔ اکثر یہاں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے امت نے اگر اپنا فارغ اوقات مسجد کو دیا، مسجد کے اعمال کو، تو بہت سارا کام ہو سکتا ہے اور بہت سارے فتنوں سے بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ 3 ہی جگہ ہیں، مسجد، گھر اور کاروبار۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اپنے وقت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ مثلا دن رات ہیں تو دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، تو 24 گھنٹے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو 8 گھنٹے اپنے گھر کے، اس میں آرام، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور 8 گھنٹے اپنے کاروبار، اور 8 گھنٹے مسجد کے اعمال، مسجد کے اعمال۔ اس طرح اس کا بندہ نظام بنا دے کہ مسجد کا وقت یعنی مسجد کے اعمال کا وقت، اور گھر اور کاروبار۔ اور اتنی بات ضرور ہے کہ بندہ جو بنتا ہے، دیندار بننا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، جو پہلے تھوڑی سی بات عرض کی، اور بات ہم سنتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ موقع بموقع ہر ایک ہم میں سے اس کی دعوت بھی دیتا ہے، تو بندہ بنے گا مسجد کے ماحول میں اور مسجد کے اعمال سے۔ یعنی انسان کے بننے کی جگہ گھر نہیں ہے، انسان کے بننے کی جگہ کاروبار نہیں ہے، انسان کے بننے کی جگہ مسجد ہے، مسجد والے اعمال ہیں، یہاں بنے گا۔ اور یہ بنا ہوا انسان کاروبار میں صحیح استعمال ہوگا، اور یہ بنا ہوا انسان گھر میں صحیح استعمال ہوگا۔ اگر مسجد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، مسجد کے اعمال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس انسان کا گھر میں وقت گزارنا، کاروبار میں لگنا، یہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب ملعون ہے۔
اللہ کی رحمت سے دور ہے. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. لیکن اس ملعونیت سے بچنے کے لیے راستہ ذکر ہے، اور اس ملعونیت سے بچنے کے لیے راستہ وہ علم ہے. یعنی جب بندہ اس دنیا میں غافل بن کرنے لگے اور جاہل بن کرنے لگے تو اب یہ ملعونیت سے اللہ اس کی حفاظت کر دے گا. اگر یہ غافل بن کرنے لگے بلکہ ذاکر بن کرنے لگے اور جاہل بن کرنے لگے بلکہ عالم بن کرنے لگے تو اب اس دنیا کی ملعونیت سے اللہ اس کی حفاظت کر دے گا. لیکن اگر یہ صرف اس میں مشغول ہے تو اس ملعونیت کا اثر دماغ پر ہے. دماغ پر اپنا کام نہیں کرتا، پورا دل پر ہوتا ہے، آنکھوں میں. ہر یہ دکان کے اندر ہے بظاہر تو دکان اس کے اندر ہے، بظاہر یہ زمین میں مشغول ہے اور زمین اس کے اندر اپنے لیے جگہ بنا چکی ہے، دل پر قبضہ کر چکی ہے. تو یعنی انہی اعمال کی برکت سے بندہ نکل سکتا ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا گھر اور ہمارا کاروبار وہ تابع ہو مسجد کے، یعنی مسجد والے اعمال کے. وہ یہاں سے دین لینا ہے اور اس دین کو گھر میں زندہ کرنا ہے، گھر میں اس دین کو وجود دینا ہے. یہیں سے دین لینا ہے اور اپنے کاروبار میں اور اپنے شغل کی جگہ میں اس دین کو زندہ کرنا ہے. تو مسجد کے ساتھ ہر ایک مسلمان جڑا ہوا ہو، مسجد کے ماحول کے ساتھ، مسجد کے اعمال کے ساتھ ہر ایک جڑا ہوا. اس کے لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. 8 گھنٹے اب گھر میں زیادہ بیٹھے رہنا یہ تو مستورات کے لیے خوبی کی بات ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتی سوائے اشد ضرورت کے، کہ تو اس کے لیے ایک صفت ہے. لیکن مرد کے لیے کوئی صفت نہیں کہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا. مرد کا کام تو باہر کام کرنے کا ہوتا ہے، بقدر ضرورت وہ گھر پر ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، اپنے کاروبار کی جگہ میں ہوتا ہے. تو اس لیے 8 گھنٹے سے زیادہ وہاں پر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، یا کاروبار میں 8 گھنٹے سے زیادہ لگنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس طرح اپنا نظام بنا دیا جائے. اللہ آسان کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب یہ جو ہمارا کام ہے تو اس میں جو مسجد والے اعمال ہیں اس میں یہی اعمال ہیں کہ ہر ایک مسلمان داعی بن جائے، دعوت میں لگنا، تعلیم تعلم ہے، ذکر اور عبادت ہے، خدمت ہے. یہ مسجد کے اعمال ہیں. اگر مسجد نہیں ہے کسی جگہ اور یہ اعمال ہیں تو گویا مسجد والے اعمال موجود ہیں. ابتدا میں مکہ مکرمہ میں مسجد یعنی حرم میں تو اجازت ہی نہیں تھی، لیکن یہ اعمال موجود تھے مکہ مکرمہ میں ایک گھر میں. تو جو آتا تھا بنتا تھا، جو آتا تھا وہ بنتا تھا. بننا ہے اعمال سے، مسجد میں ہو یا اگر مسجد میں کام نہیں ہے مسجد سے باہر ہو. لیکن جب یہ اعمال ہو اور ان اعمال کے ساتھ بندہ ان اعمال کا اہتمام کرتا رہے تو اتنا اس کی زندگیوں میں دین آتا رہے گا. اب اس میں درخواست یہ ہے کہ جیسے نکلنے کے زمانے میں
ہر ایک بندہ جماعت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. جماعت کے ساتھ مثلا 12 کی جماعت ہے، 10 کی جماعت ہے، تو یہ اپنے جماعت کے ساتھ تھا. نکلنے کے زمانے میں کوئی الگ نہیں تھا. کمزور سے کمزور آدمی بھی اگر جماعت کے ساتھ جڑا رہے تو کام کر سکتا ہے، اور مضبوط سے مضبوط آدمی اگر جماعت کے ساتھ نہ ہو تو اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے نکلنے کے زمانے میں اس کا اہتمام رہا کہ جماعت کا ہر ایک ساتھی اپنے جماعت کے ساتھ جڑا تھا، اس طرح اپنے مسجد کی جماعت خواہ 10 ساتھیوں کی ہو یا 12 ساتھیوں کی ہو، کم و بیش، لیکن بندہ اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑا رہے. جماعت کے ساتھ جڑا رہے، جڑا رہے گا تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑا نہ رہے تو پھر اس کے لیے جو باقی کام ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو ہم اس بات کی نیت کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح نکلنے کے زمانے میں ہم اپنے مجمع اپنے جماعت کے ساتھ جڑے رہے تو اس طرح مقام پر بھی اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ العزیز. جڑنے کا کیا مطلب کہ جب مشورہ جماعت نکلنے کے زمانے میں جماعت مشورہ کرتی تو مشورے میں سب موجود ہوتے تھے. یہ جو نکلی ہوئی جماعت ہے تو اس کا ہر ایک فرد مشورے میں موجود تھا. ایک ہے مقام والے، تو مقام والوں میں سے تو کبھی 5 کبھی 10 کبھی 2 کبھی 15 کم و بیش احباب ہوتے تھے. لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق تھا تو جماعت پوری کی پوری وہ ہر ایک ساتھی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس طرح ہماری مسجدوں میں جماعتیں بنے. مثال کے طور پر 10 کی جماعت ہے، 15 کی جماعت ہے، 20 کی جماعت ہے. تو اس جماعت کا کیا مطلب کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو اپنے جتنے اجتماعی اعمال ہیں اس میں یہ سب شریک ہیں. اس میں یہ سب شریک ہیں. مثلا مشورہ ہے تو مشورے میں سب موجود ہیں. ایک تو محلے میں وہ احباب جن کا ابھی وقت نہیں لگا ہوا یا تھوڑا بہت وقت لگا ہوا ہے تو وہ تو کبھی زیادہ ہوں گے کبھی کم ہوں گے، کبھی زیادہ ہوں گے کبھی کم ہوں گے، کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے. لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو جماعت 10 افراد کی ہے، جماعت 12 افراد کی ہے، تو جماعت کا ہر ایک فرد وہ مشورے میں شریک ہو. بس مشورے میں شریک ہو. اللہ ہمیں توفیق دے. بعض وقت مسجد کی جماعت کا مشورہ ہوتا ہے تو کسی وقت 10 ہوتے ہیں، کسی وقت 8 ہوتے ہیں، کسی وقت 15 ہوتے ہیں، کسی وقت 6 ہیں، کہتے ہیں مختلف اوقات میں. تو جیسے نکلنے کے زمانے میں 3 دن کی جماعت تھی، 7 مہینے کی جماعت تھی، سال کی جماعت تھی، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نکلی ہوئی جماعت میں اس 12 میں سے کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 8 ہوتے ہیں، بلکہ سب کے سب ہوتے ہیں. ہاں محلے والے بعض جگہ زیادہ بعض جگہ کم. تو جماعت کا مطلب ہے کہ جب میں نے اس مبارک کام کے کرنے کی نیت کی ہے تو مجھے اپنے محلے کے مسجد میں اپنی جماعت کے ساتھ شریک ہونا ہے. اچھا، اس میں درخواست یہ ہے کہ کوئی بھی کام دنیا کا ہو یا دین کا، دنیا کا بھی آپ دیکھیں تو پابندی کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا. ایک ہے سختی اور ایک ہے پابندی. مثال کے طور پر
جب جی چاہا دکان میں چلا گیا، جب چاہا تو نہیں گیا، جب چاہا پڑھنے چلا گیا، جب نہیں چاہا تو نہیں گیا۔ اس طرح پڑھنے سے کوئی بندہ بنتا نہیں ہے، اس طرح تجارت سے کوئی بندہ تاجر نہیں بنتا کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ اس طرح جب کبھی عمل میں شریک ہوا کبھی نہیں ہوا تو ثواب سے انکار نہیں ہے۔ اتنا بھی بندہ کرے تو اس کے ثواب سے، اس کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ طبقہ وجود میں آ جائے جو اپنے اندر اور اپنے ماحول میں، اپنے بستی میں، شہر میں، علاقے میں، ملک میں، دنیا میں دین زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ طبقہ وجود میں آ جائے تو وہ طبقہ وہ ہوگا کہ جو ان اعمال کے پابندی کرے گا۔ اچھا، پابندی بغیر قربانی کی نہیں ہو سکتی، پابندی بغیر قربانی کی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کا کیا مطلب؟ جیسے دنیا کے کام ہے، قربانی کا یہ ہے کہ ایک وقت ہم نے دے دیا اس مبارک کام کے لیے۔ دیکھو باقی اوقات کے لیے آپ کے مثلا 16 گھنٹے ہو گئے مثال کے طور پر، لیکن جو وقت مسجد کی جماعت کے مشورے کا ہے، اب اس وقت میں گھر کا تقاضا آ گیا، اس وقت میں کاروبار کا تقاضا آ گیا، اس وقت میں کوئی اپنا اور ذاتی کوئی تقاضا آ گیا۔ بس قربانی صرف اس وقت یہ مطلوب ہے کہ بندہ اس وقت اپنے عمل کو اپنے وقت پر پورا کرے اور اپنے گھر کے تقاضے کو مؤخر کر لے اس وقت۔ باقی اوقات اس کے لیے بہت سارے ہیں، اپنے کاروبار کا تقاضا اس وقت مؤخر کر لے، اپنی ذات کے تقاضے اس وقت مؤخر کر لے، اور جو وقت مشورے کا ہے اس وقت مشورے میں شریک ہو۔ یہ سب کے ساتھ یہ ترتیب سب اعمال کے ساتھ ہے۔ مثلا جو تعلیم کا وقت ہے وہ کسی اور کام کو نہ دے، جو عمومی گشت کا وقت ہے وہ کسی اور کام کو نہ دیا جائے، جو بیرونی گشت کا وقت ہے وہ کسی اور کام کو نہ دیا جائے، جو ہفتے میں جو روزے کے لیے جو ہفتہ متعین، جو وقت متعین کیا ہے تو وہ وقت کسی اور کام کو نہ دیا جائے۔ یعنی یہ اس قربانی کے ساتھ جب بندہ کام کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آگے بڑھنے کے راستے اس پر کھول دیتے ہیں۔ دیکھو یہ بقدر مجاہدہ اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح نکلنے کے زمانے میں ہر ایک فرد اپنی جماعت کے ساتھ جڑا رہا، سال، 7 مہینے، 4 مہینے، جتنا بھی اوقات تھے، اس طرح اپنے مقام پر ہر ساتھی اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑا رہے۔ اب اس میں کوئی گھنٹے تو نہیں لگتے، مثلا صبح کا مشورہ ہے جو وقت متعین ہے تو اس میں کوئی گھنٹے تو نہیں لگتے، آدھ پون گھنٹہ 20-25 منٹ لگی جاتے ہیں، تو اس کی بندہ نیت کر لے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ والعزیز اس کی کوشش کریں گے کہ یہ وقت کسی اور کام کو نہ دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نکلنے کے زمانے میں ہم جب مشورہ کرتے تھے تو ہمارے سامنے پورا عالم تھا، لیکن اس وقت کا جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ اسی محلے میں ہم محنت کریں، کوشش کریں کہ نقد جماعتیں، چلہ 3 چلے کی نقد جماعتیں نکلیں، یعنی خروج کا تقاضا یہ ہمارے سامنے تھا۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ مسجد میں کام کا جو سطح ہے مسجد کی جماعت کا، تو وہ سطح آگے بڑھے، مسجد کی جماعت کو مضبوط کرنا یہ ہمارے سامنے کام تھا۔ تیسری بات یہ ہوتی تھی کہ جو ساتھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ساتھی یہ 10 ساتھیوں کی جماعت ہے یا 12 ساتھیوں کی جماعت ہے، تو ان ساتھیوں پر ایسی محنت کرنا تاکہ ہر ایک اس محنت میں آگے بڑھے۔ یہ وہ اپنی ذات بھی محنت کا میدان تھا،
اپنی جماعت بھی محنت کا میدان، اور جس محلے میں تشکیل ہے وہ بھی محنت کا میدان. تو اس طرح اپنے مقام پر اپنی ذات بھی محنت کا میدان ہے، اور اپنے مسجد میں کام کرنا یہ بھی محنت کا میدان ہے. اور یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہوئی ہے، ان ساتھیوں پر محنت کرنا تاکہ اس مبارک کام کے تقاضوں میں آگے بڑھے، یہ بات ہمارے سامنے ہے. جیسے نکلنے کے زمانے میں اس طرح مقام پر بھی ہمارے سامنے یہی ہو. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے ہم ملاقاتیں کرتے تھے، لوگوں سے ملنا. ایک تو عمومی گشت کے ذریعے سے ہر گھر پہنچ کر لوگوں کو مسجد میں لانا تھا، اور ایک خصوصی گشتیں، انفرادی طور پر ملاقاتیں. یہ ایک محنت کا طریقہ تھا، اور لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو 6 نمبر میں بات کر کے نکلنے کی بھی ترغیب دیتے تھے، اور جو تیار نہیں ہوتا اس وقت تو کم از کم اپنی مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دیتے تھے. یہ ہمارا ایک طریقہ کار تھا نکلنے کے زمانے میں. اس طرح مقام پر جب ہمارے سامنے پورا عالم ہے، پورا عالم سامنے ہے، پورے دین کو زندہ کرنا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنے محلوں میں بھی، پوری دنیا میں. لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم 2.5 گھنٹے روزانہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں. یہ روزانہ کا عمل ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ بندہ یہ طے کر لے کہ یہ جو وقت میں نے اللہ کے دین کے نسبت سے دیا ہے، یہ وقت میں نے کسی اور کام کو نہیں دینا ہے. یہ وقت کسی اور کام کو نہیں دینا ہے. مثلا اس وقت میں اگر گھر کا کوئی تقاضا ہے، اس وقت میں اگر کاروبار کا کوئی تقاضا ہے، اس وقت میں اگر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بھی تقاضا ہے، تو کوشش کر لے کہ اپنے اس تقاضے کو مؤخر کر لے. لیکن اس مبارک کام کو اپنے گھر اور اپنے ذات اور اپنے کاروبار کی ضرورتوں سے اس کو آگے پیچھے نہ کرے. اسی کا نام قربانی ہے. اسی کا نام قربانی ہے کہ یہ وقت بس اسی نسبت سے ہے، بس ٹھیک ہے، یہ کسی اور کام کو نہیں دینا. اچھا، اس میں وہ جو میں نے پہلے بات عرض کی، مثلا 12 ساتھیوں کی جماعت ہے، تو یہ 12 ساتھی جس طرح مشورے میں شریک ہیں، تو یہی 12 ساتھی اپنے روزانہ کی محنت میں بھی شریک ہیں. باقی ان کے ساتھ کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن ان میں کبھی 2 کبھی 5 کبھی 6 کبھی 3 آ گئی. تو بندہ اس بات کی نیت کر لے کہ جب ہر ایک اس بات کی کوشش کرے گا کہ مجھے اس میں شریک ہونا ہے، اس وقت میں مجھے، تو جب ہر ایک یہ کہے گا تو سب موجود ہوں گے. جب ہر ایک کہے گا کہ مجھے اس میں شریک ہونا ہے، دوسرا کہے کہ مجھے شریک ہونا ہے، مجھے شریک ہونا ہے، تو سب اس میں شریک ہوں گے. اس لیے اس کا نظام تو بنا دیا جاتا ہے. مثلا 2 کی جوڑیاں بنا دیا جائے، ان پر گھر تقسیم کیے جائے، ان پر گھر تقسیم کیا جائے. مثال کے طور پر کسی محلے میں 50 گھر ہیں، اور یہ 10 ساتھیوں کی، یہ 2 کی جوڑیاں 5 بن گئی. تو اب ایک ایک کو 10 گھر دے دیے جائیں، 10 گھر دے دیا جائے کہ یہ بنیاد ہے. اب یہ ساتھی، ان ساتھیوں کا کام یہ ہے کہ ان سے ملاقات کریں. اب ملاقات کیسے کریں؟ تو جیسے نکلنے کے زمانے میں بندہ دعا مانگ کر، اللہ سے مانگ کر اور ذکر اور اہتمام کے ساتھ کسی کے پاس جاتا تھا، تو مقام پر بھی اس کا اہتمام کرے، کوشش کرے، اللہ سے مانگے. اب وہاں پر جا کر جو اس گھر کا بڑا ہے، جو مکلف ہے اپنے گھر میں دین کے احیاء کا،
बच्चों में, बच्चियों में, यानी मस्तूरात में, मर्दों में, उनके साथ बात करना मकसूद है। मसलन घर का जो बड़ा है वो उसके साथ उसके बेटे हैं तो उनको भी शरीक कर लिया जाए मौका महल के एतबार से, तो उनसे बात हो जाए। अब बात जो हम करें बहुत लंबा है तो जैसे निकलने के जमाने में हम किसी के पास जाकर वहां पर उनसे पूरी बात करते थे। एक तो है ना उमूमी गश्त, उमूमी गश्त में जो रोजाना निकलने के जमाने में था तो उसमें तो मुख्तसर बात करके लोगों को मस्जिद में लाना था ताकि मस्जिद में उनसे तफसील से बात हो जाए। उमूमी गश्त में बाहर जाकर मुख्तसर बात करके लोगों को मस्जिद में जमा करके उनसे फिर बात करनी होती है। लेकिन जहां तक इनफरादी तौर पर लोगों से मिलने की बात है, खुसूसी गश्तों की मुलाकात की बात है, तो उसमें तो जो जहां मिलता वहां उनसे बात करता, उनको मुतवज्जी किया जाता है इस अमल की तरफ। इस तरह अपने मुकाम पर हमारे रोजाना घर घर की मुलाकातों में हमने वहां पर उनके बैठक में जहां पर वो है वहां उनसे बात की जाए, वहां उनसे बात की जाए। और बात हमारी क्या हो तो बात हमारी 6 नंबरों में हो, उन उसूल और आदाब के साथ कि हमारे यहां पूरे दिन को जिंदा करना मकसूद है, लेकिन 6 सिफतों के रास्ते से पूरा दिन जिंदा होगा। और इन 6 नंबरों के फजाइल सुना सुनाकर लोगों को इन अमाल की तरफ मुतवज्जे करना ये हमारा काम है। इसलिए हमारी बात ख्वाह जहां भी हो मौका महल के एतबार से, लेकिन 6 नंबरों के अंदर हो। मसाइल बयान करना हमारा काम नहीं है, ख्वाह इनफरादी तौर पर है या इज्तिमाई तौर पर बात है। अहकाम बयान करना हमारा काम नहीं है। अहकाम बयान करना उलमा का काम है, जायज है, नाजायज है, गलत है, सही है, ये हक है, ये बातिल है। हमारा काम तो है अहकाम का ज़हन बनाना। हुक्म पूरा करेंगे जिंदगी बनेगी, हुक्म पूरा नहीं करेंगे जिंदगी बिगड़ेगी। अहकामात का ज़हन बनाना, इसलिए 6 नंबरों में बात हो, फजाइल हो, अहकाम बयान न करें। किसस अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम के वाक़आत हो, उसी पर उम्मत को जमा करना है। अपनी जाती बातें अपने या अपने जैसे लोगों की बातें सुनाना ये बुनियाद नहीं है। इसलिए हमारी बात 6 नंबरों में हो मौका महल के एतबार से। उसमें ईमान की बात भी आ जाए, नमाज है, जिक्र है, इल्म है, अखलाक है, इखलास है, अल्लाह के रास्ते में नक़्ल हरकत है, इसकी बात आ जाए। अब ये बात वजूद में आ जाए, ये तब होगा कि जब ये बंदा मस्जिद के माहौल में तसलसल के साथ रहे और रहे यकसुई के साथ रहे, तसलसल के साथ यकसुई के साथ रहे, तो फिर बंदे की जिंदगी में तब्दीली आती है। उसके लिए इस बात की जरूरत है कि ये 4 महीने तसलसल के साथ मस्जिद के माहौल में रहे, तो तब होगा कि जब ये दूर से दूर अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हो जाए। तो हमारी कोशिश हो ताकि नकद जमात ताकि जमातें अल्लाह के रास्ते में निकले। अब 4 महीने की बात हो, चिल्ले की बात हो, इस तरह 3 दिन की बात हो, उसमें हमारे पास नाम आएंगे। कोई कहेगा कि मैं 3 चिल्ले के लिए तैयार हूं, लेकिन 2 महीने के बाद, महीने के बाद, फलान वक्त में, इस तरह मुख्तलिफ तरीके से नाम आएंगे। मैं चिल्ले के लिए तैयार हूं, फौरन नकद तैयार हूं, या आइंदा महीने में तैयार हूं, या फलान वक्त में तैयार हूं, तो हमारे पास नाम आएंगे। सिरोजे में मैं तैयार हूं, लेकिन सिरोजे में मैं मसलन इसी हफ्ते में तैयार हूं, दूसरे हफ्ते में तैयार हूं, तीसरे हफ्ते में तैयार हूं, तो हमारे पास नाम आएंगे। हमारे साथियों के सिरोजे मुतय्यन है, हमारे साथियों के चिल्लों के लिए महीने मुतय्यन है, या मसलन 3 चिल्ले हैं तो वो मुतय्यन है। तो जब हमारे साथियों के मसलन सिरोजे मुतय्यन है, अब जब हमारे साथी बात कर रहे हैं तो या तो वो उसी हफ्ते में तैयार हो जाएंगे जिस हफ्ते में ये 2 साथी जो दावत दे रहे हैं, तो इन्हीं के साथ चले जाएंगे,
یا مثلا دوسرے ہفتے میں تو ہمارے دوسرے ساتھی جو تیار ان کا سے روزہ متعین ہے انہی کے ساتھ یہ چلے جائیں گے. اس طرح مثلا چلہ تین چلے کی جماعت کو تیار کرنے کے لیے یہ جو دو ساتھی محنت کر رہے ہیں تو انہوں نے جو مہینہ متعین کیا ہے اسی میں ان کے ساتھ تیار ہو جائیں گے. اس سے آگے پیچھے ہو تو جو ہمارے اور ساتھیوں نے اپنے اوقات متعین کیے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی جماعت بنے گی. گویا روزانہ ہماری محنت ہے اپنے محلوں سے جماعتیں بنانے کی. وہ یعنی چلہ تین چلہ سے روزہ اور ملکوں میں جماعتیں یہ پوری محنت ہو رہی ہے روزانہ کی محنت سے. تو ایک درخواست یہ ہے کہ اس طرح ہم اپنے ساتھیوں کو اس عمل پر ڈال دیں تاکہ جیسے نکلنے کے زمانے میں لوگوں پر محنت کر کے اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے کوشش کرتے تھے تو اب یہ سرمایہ جو لے کر جا رہے ہیں یہ سرمایہ باقی رہے, اس سرمایہ میں اضافہ ہو. یہ تب ہوگا کہ جب وہ واپس جانے کے بعد اسی عمل میں شریک ہو اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ جو تیار مثلا اس وقت نہیں ہے تو اس کو مسجد کے اعمال میں جوڑنے کی شرکت کی دعوت دی جائے سب کو. اب مسجد کے اعمال ہمارا کیا ہے؟ مثلا مشورہ فلان وقت میں ہو رہا ہے تو یہ شرکت کرے, تعلیم ہو رہی ہے فلان نماز کے بعد تو اس میں یہ شریک ہو. روزانہ کی محنت کے لیے یہ جتنا بھی وقت دے سکتا ہے, نیا ساتھی ہے خواہ 20 منٹ دے سکتا ہے, آدھا گھنٹہ دے سکتا ہے تو اتنا وقت دے. ہمارے عمومی گشت میں بیرونی گشت میں شریک ہونے کی کوشش کریں. اس طرح اپنے مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑنے کی دعوت دی جائے. جیسے نکلنے کے زمانے میں ہم خروج کی بات کرتے تھے اور نکلنے کے زمانے میں وہاں کے کام مضبوط ہو جائے اس کے لیے مقام پر جڑنے کی ان سے بات کرتے تھے, تو اس طرح اپنے مقام پر بھی ہم اس بات کی کوشش کریں. کم از کم یہ بات ہو کہ اگر کوئی ابھی تیار نہیں ہو سکتا ہے, نہیں جا سکتا, تو اس بات کے لیے ضرور آمادہ کیا جائے کہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے تاکہ محلے میں کوئی ساتھی بھی بغیر نماز کے نہ رہے. یعنی دیکھو ہمارے تشکیل تو پورے دین کی ہے اور ان اعمال کی ہے, اس کی برکت سے پورا دین آتا ہے, بندہ کام والا بنتا ہے. لیکن ایک آدمی 4 مہینے کے لیے تیار ہے, نچلنے کے لیے اس وقت تیار ہے, کوئی اب ہم انتظار کریں گے کہ جب یہ 4 مہینے کے لیے نکلے گا پھر نماز پڑھے گا, پھر یہ اعمال کریں گے, یہ جو تلاوت ہے ذکر ہے اعمال ہے. نہیں, ہم اس بات کی ترغیب دیں, اس بات کی, اور کم از کم یہ ہے کہ اپنے امام سے اپنے عالم سے جو محلے میں اس سے نماز سیکھیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی باتوں میں ہم اپنے کام جیسے یہ آداب ہے تو اپنے گھر کے تعلیم کی بات بھی کریں, یا اگر وہاں پر مثلا ہفتہ واری تعلیم ہے تو بات کر لے کہ وہ اپنے مستورات کو وہاں پر بھیج دیا کریں. اس طرح اس کی بھی بات اسی تشکیل میں اور اسی یعنی بات میں یہ باتیں بھی آ جائیں. تو ایک درخواست یہ ہے کہ اس بات کی ہم کوشش کریں کہ یہ روزانہ کی ملاقات کو روزانہ اگر ہم آخرت کا تذکرہ کریں گے اور دنیا سے بے رغبتی کا اور اللہ کی بڑائی اس انداز سے کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جائے. اور اگر ہماری زندگی میں احکامات ہیں تو ہم کامیاب ہیں اگرچہ ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو. دیکھو زندگی گزرتی ہے, تقابل ہے, ایک طرف پیسے ہیں, چیزیں ہیں, ایک طرف احکامات ہیں. اگر احکامات سے پلنے کا یقین ہے اور احکامات سے زندگی کا یقین ہے اور احکامات سے اپنے زندگی کے ہر مشکل کے آسان ہونے کا یقین ہے تو اللہ اس کو احکامات پر استقامت دے دے گا. یہ ہر حال میں اپنے عمل پر استقامت کے ساتھ چلے گا. لیکن اگر اس کا یقین چیزوں پر ہے
اور اپنے کاروبار پر ہے اور اپنے دنیا کے کام پر ہے اور اس نے کاروبار کو سمجھا ہے کہ یہ میرے اور میرے بیوی بچوں کے اور میرے انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کے یہ وسیلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ اور یہ ذریعہ ہے. گویا یہاں سے آمد ہے اور وہاں خرچ ہے. وہاں کیا ہے اور یہاں سے آمد ہے. تو بندے نے اگر احکامات کے بجائے چیزوں کو پرورش کا ذریعہ سمجھ لیا اور اپنے دکان اور اپنے کاروبار اور اپنے نوکری کو ذریعہ سمجھ لیا تو یہ اتنا کر سکے گا جتنا کرنے سے اس کے دنیا کے کام پر زد نہ پڑے. لیکن جہاں یہ دیکھے گا کہ میرے دنیا کے کام پر زد پڑتا ہے تو پھر یہ کیا کہے گا کہ کہے گا بھائی بات ٹھیک ہے لیکن ہم کمزور ہیں, ہم کیا کریں؟ یہ نہ کرے تو کیا کریں؟ یہی کرے جو کہا جاتا ہے. یعنی کام کرنے والوں کو ان اعمال پر ہر قسم کی تربیت, عزت, اطمینان, مسائل کے حل کا یقین ہو تو تب کہا جائے گا کہ ہاں اس نے اس کام کو سمجھا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ استقامت دیتا ہے. اگر بندہ اپنے مسائل کا حل کسی اور جگہ سمجھ رہا ہے تو پھر یہ چل نہیں سکتا ہے پورا. اتنا چلے گا. اس لیے ہر جگہ آپ دیکھیں سروزے میں, چلے میں, گشت میں, تو اس میں اس وقت تک بندہ چلتا ہے کہ جب اس کا کسی دنیا کے کام کے ساتھ تعارض نہ آ جائے. جب تعارض آ جاتا ہے تو سروزے کو مؤخر کیا جاتا ہے, چلے کو مؤخر کیا جاتا ہے, روزانے کی محنت کو مؤخر کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اپنے انفرادی اعمال بھی مؤخر ہو جاتے ہیں. اپنا ذکر, اپنی تلاوت, رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا, اپنی دعا. تو جب یہ اعمال کمزور ہو جاتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ روزانہ کی محنت کو ہم برقرار رکھیں اور اس میں لوگوں کو تیار کرنا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور اپنے مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑنے کے لیے ان کو تیار کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو میں اس کی بھی کوشش کریں گے نا جی کہ مشورہ برائے مشورہ نہیں ہے. دیکھو مشورہ تو کام کرتے ہوئے مشورہ ہے, کام کرتے ہوئے مشورہ ہے. اگر صرف مشورہ ہے اور ان تقاضوں کے سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے یا اس کے لیے نظام نہیں بنے گا تو صرف مشورے سے تو کام نہیں بنتا ہے. مشورہ تو کام کے لیے ہے اور اس کام میں ایک کام یہ ہے کہ روزانہ ہماری ملاقاتوں کی کیا ترتیب ہے. تو یہ تو بنیادی ترتیب ہے کہ ہمارے گھر کے محلے میں جیسے عمومی گشت میں کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ ہر ہفتہ میں جو گشت ہو تو پورے محلے والوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے. ایک جماعت بنا کر 2 جماعتیں, 3 جماعتیں, جتنے بھی آسانی سے ہو سکے. اس طرح یعنی یہ ملاقاتیں ہمارے روزانہ ہو. اس میں ہو سکتا ہے ہفتے میں پورا محلہ پورا ہو جائے, مہینے میں پورا ہو جائے, لیکن یہ بنیاد ہے. اس کے ساتھ جو وقتی تقاضے ہوتے ہیں, وقتی تقاضے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر سروزے کی جماعت تیار ہو رہی ہے, چلے کی جماعت تیار ہو رہی ہے, اور جن لوگوں نے ارادہ کیا تھا نکلنے کا تو اس وقت اس کو مقدم کر دیا جائے کہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا نکلنے کا تو اب اس کو اہمیت دے دیا جائے اور ان کو وصول کر کے اللہ کے راستے میں نکالا جائے. تو یہ اس کا یعنی اس کی کوشش کی جائے. یا مثلا ہمارا عمومی گشت کا دن ہے کل, تو آج اس کو تھوڑا سا ترجیح دے دیا جائے کہ جن سے ہم نے پورے ہفتے میں ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ عمومی گشت میں شرکت کریں گے, ہم آپ کے ساتھ بیرونی گشت میں شرکت کریں گے, تو اب ان کے یاد دہانی کے لیے یا ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کو ذرا مقدم کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس نقل و حرکت کی محنت میں کیا ہو, وہ مشغول ہو. تو نکلنے کے اعتبار سے بعض وقت تقاضے ہوتے ہیں. خواہ چلے کی جماعت ہے, 7 مہینے کی جماعت ہے, اگر وہ نکل رہی ہے اس کے لیے اس کو ان کے لیے ملاقاتیں اور ان کو مقدم کرنا. اور باقی عمومی طور پر ہمارے وہی نظام ہوگی بنیادی طور پر کہ ہر فرد سے ملاقات کرنا, ہر فرد کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تیار کرنا, ہر فرد کو اپنے مسجد کے اعمال کے ساتھ جماعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا, اور ہر فرد کو ترغیب دینا کہ وہ اپنے گھر میں بھی اعمال کا اہتمام کرے اور اپنے تعلیم
का एहतमाम करे, इन अमाल का एहतमाम करे। अगर वहां पर मोहल्ले में तालीम हो रही हफ्तावारी तो उसमें शिरकत की तरगीब दे देना ताकि पूरा माहौल बनता चला जाए। इसके साथ ये है कि जैसे निकलने के जमाने में हम रोजाना तालीम का एहतमाम करते थे, अब उस तालीम में इस बात की तरफ मुतवज्जिह किया जाता था हिदायत में कि पूरी जमात तालीम में शरीक हो और किताब फजाइल अमाल और फजाइल सदकात से पढ़ना। लेकिन निकलने के जमाने में तजवीद भी फजाइल की किताबों से पढ़ना और 6 नंबरों का मुज़ाकरा, ये एक निजाम था। मुकाम पर इज्तिमाई तौर पर तजवीद ये हल्के तालीम का हिस्सा नहीं है। 6 नंबरों का मुज़ाकरा अपने मस्जिद के तालीम में नहीं है, सिर्फ किताबों से पढ़ना है, फजाइल की किताबों से पढ़ना है। उसमें यह बात अर्ज की जाती है कि तसलसल के साथ पढ़ा जाए, तसलसल के साथ पढ़ा जाए। मसलन फजाइल अमाल है, पहला हिस्सा ये फजाइल नमाज है तो उससे एक हदीस पढ़ ली, फायदा, फिर दूसरे से इस तरह अगले दिन फिर वो दूसरी हदीस, अगले दिन फिर वो तीसरी, अगले दिन तो, ताकि पूरे मुकाम पर इन पूरी किताबों को पढ़ा जाए और सुना जाए और पढ़ा जाए। तो जैसे लंबी जमातें होती है 7 महीने और साल की लंबी जमातें जो होती है, उनको भी यही कहा जाता है कि तसलसल के साथ पढ़े इन किताबों को। बहरहाल निकलने के जमाने में सिर्फ किताबों से पढ़ना है। अब ये जो तालीम है ये तालीम भी हकीकतन मस्जिद की जमात, जैसे निकलने के जमाने में पूरी जमात तालीम में शरीक होती थी, महल्ले वाले कुछ कम कभी ज्यादा वो अलग उन्वान है, लेकिन निकली हुई जमात शरीक होती थी। इस तरह मुकाम पर ये जो 10-12 साथियों की जमात बनी हुई है, ये पूरी जमात तालीम में शरीक हो। अब यहां भी वही कुर्बानी, वो क्या कि अगर इस वक्त घर का कोई तकाजा है या कारोबार का तकाजा है या अपना जाती तकाजा है तो उसको मुअख्खर कर लिया जाए और तालीम को न छोड़ा जाए। ऐसे नहीं कि उस पे लग गया तालीम ही रह गई। ये कुर्बानी है कि बंदा एहतमाम के साथ उस तालीम में शिरकत करे। अब जब तालीम में शिरकत हो तो वही जो आदाब बताए जाते हैं पढ़ने के और सुनने के, उनका ख्याल रखा जाए, उसमें बंदे का शौक बढ़ता चला जाए। मसलन फजाइल नमाज है, जमात से पढ़ने का पर वादे हैं, खुशू खुजू के साथ पढ़ने पर वादे हैं, फजाइल कुरान है, फजाइल जिक्र है, ये जितने भी है, तो हमारे दिलों में इन अमाल का शौक बढ़ता चला जाए। यानी ये बात नहीं कि साल में जब चिल्ला होगा वहां जब हम तालीम में शरीक होंगे तो उस तालीम में तो इन अमाल का शौक बढ़ेगा, और मुकाम पर जो तालीम है तो गोया यहां ये बात नहीं है। नहीं, इन हदीसों में असर है जहां भी हम हो, लेकिन अगर एक बंदा तवज्जो और ध्यान के साथ इसको सुनता है तो उसकी बरकत से इसका ताल्लुक अल्लाह के साथ बढ़ता चला जाएगा, इन वादों और वईदों पर यकीन बढ़ता चला जाएगा, इन अमाल में लगने का शौक बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने जो मामूलात हैं वो बंदा बरकरार रखे। यानी मसलन तालीम में बैठना एहतमाम के साथ, तो फजाइल कुरान है, तो अब निकलने के जमाने में तो वो जो 10-12 साथी होते थे वो आपस में 2-2, 3-3 की जोड़ियां बना देते थे। कुरान सीखना सिखाना, सुनना सुनाना नहीं। और जो पढ़ा हुआ नहीं था वो कोई अलिफ बाता सा शुरू कर लेता था। निकलने के जमाने में कोई आलिम कारी साहब जमात में था, उससे, और जो पढ़ा हुआ होता था वो अपने एक पारा तिलावत रोजाना करता था। इस तरह ये मामूल जारी रहे कि उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाए कि ये वक्त मेरे कुरान पाक की तिलावत करने का है, ये वक्त तस्बीहात पूरा करने का है, ये वक्त तालीम कुरान पाक की तिलावत, ये वक्त मसलन कुरान पाक सीखने का है, ये वक्त कुरान पाक सीखने का है, ये वक्त मेरे अपने जो दीनी अमाल है उन अमाल के इल्म सीखने का है, इल्म सीखने का है। इस तरह बंदा औकात को मुख्तस कर दे और फिर उन अमलों में ख्वाह थोड़ा ही क्यों ना हो,
لیکن ان وقت میں ان اعمال کا اہتمام کریں. تو اس کی برکت سے ہماری نمازیں بڑھیا سے بڑھیا بنتی چلی جائے گی اپنے مقام پر. ذکر کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ تعلیم ہمارے لیے ہے، ہم اس کو صرف مسجد والوں کے لیے نہ سمجھیں. جیسے مشورہ میں بیٹھنا ہمارے لیے ہے، جتنا ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تھوڑا بہت اللہ جزائے خیر دے. گھر گھر پر ملاقاتیں یہ ہمارے کام کا حصہ ہے، باقی دوسرے ہمارے جتنے شریک ہو جائیں. اس طرح مقام پر کم از کم اپنے محلے میں یعنی آدھا گھنٹہ تک تو تعلیم ہو ان فضائل کے کتابوں کا. لیکن محلے والوں کو اس پر مجبور نہ کیا جائے. محلے والے اس پر کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھے. کوئی 5 منٹ بیٹھ سکتا ہے، 5 منٹ بیٹھ کر چلا جائے. ہم یہ نہ کہ بیٹھے بیٹھے بھائی آخر تک بیٹھے رہو، آخر تک بیٹھے رہو. وہ بیٹھے آخر تک کیا نہیں، ہم آخر تک بیٹھے. یہ ہمارا توشہ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بڑھنے کے لیے یہ ہمارا ایک عمل ہے. انشاءاللہ اگر ہم خود اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا پابندی کریں گے اور انفرادی طور پر جب ملاقاتیں کریں گے لوگوں کو ترغیب دیں گے تو آہستہ آہستہ لوگوں میں بھی استعداد پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے بھی بیٹھنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ہماری پوری جماعت کا کام ہے. جیسے پوری جماعت مشورے میں ہے، پوری جماعت اس پہ شریک ہے. ہاں ایک بات عرض کر لوں، مشورے کا وقت متعین ہے اور تعلیم کا وقت بھی متعین ہے، عمومی گشت کا بھی وقت متعین ہے، دن اور وقت. یہ جو 2.5 گھنٹے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے ہیں، اس میں پہلے تو یہ عرض کیا جاتا تھا کہ عصر سے عشاء. وجہ کیا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی مشغولیت صبح اشراق کے بعد سے عصر تک ہے، یہی ہے مشغولیت کا وقت. باقی عصر کے بعد دنیا کے کام میں لگنا یا اشراق سے پہلے دنیا کے کام میں لگنا یہ مناسب نہیں ہے. تو جو ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ بھی اسی وقت پہ فارغ اور لوگ بھی اسی وقت پہ فارغ. تو عام معمول تو یہ تھا، اسی سے ہمارے ہاں ہم ہلتے نہیں تھے کہ یہی وقت ہے بس. لیکن بہرحال مختلف حالات میں مختلف باتیں سامنے آتی ہیں. اس پہ پھر یہ بات آگے کہ بعض لوگ وہ عصر سے مغرب تک کا وہ جو وقت ہے وہ فارغ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اتنا کہہ دیا گیا کہ چلو وہ عشاء کے بعد دے سکتے ہیں یا کسی اور وقت پہ دے سکتے ہیں وہ 2.5 گھنٹے، لیکن اس میں تقسیم نہ کریں کہ 1 گھنٹہ صبح اور 1.5 گھنٹہ مغرب میں، 1 گھنٹہ مغرب میں اور 1.5 گھنٹہ صبح. اور وہ بھی پوری جماعت ہو، 2-3 ساتھی ہو تو وہ اپنے نظام وہ بنا دیں. نظام وہ یہ مثلا 15 آدمی ہیں تو سب سے پہلے جو بنیاد ہے ان سب کے لیے عصر سے عشاء اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے اور بعض کے لیے کوئی اور وقت ہے تو وہ بھی ابھی اس میں قبول کر لیتے ہیں. وہ قواعد میں مخواہ وہ مغرب سے عشاء کے بعد تک ہے یا صبح کا وقت ہے، لیکن وہ پورے 2.5 گھنٹے دے دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ وقت لیکن وہ اکیلا نہیں کہ اکیلا ایک بندہ کہتے میرے، وہ ان کے ساتھ 2-3 ساتھی کی جماعت ہے اور اس جماعت نے یہ وقت فارغ کر لیا ہے اور اسی وقت میں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں کرنی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس تعلیم میں شرکت ہو اہتمام کے ساتھ. اس کی برکت سے یہ ہو کہ ہمارے جو انفرادی اعمال ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تلاوت ہے، ذکر اور تسبیحات ہیں، اس میں ناغہ نہ ہو. نوافل کا اہتمام ہے، رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا ہے جیسے نکلنے کے زمانے میں ہمارا اہتمام. اور نکلنے کے زمانے میں ہم جس علم کے ہم محتاج تھے، مثال کے طور پر نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، یا جن آداب کے ہم محتاج تھے نکلنے کے زمانے میں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد کے آداب، اس کے لیے ہم وقت فارغ کرتے تھے اور یہ ہم سیکھتے تھے. مقام پر بھی اجتماعی طور پر تو ہماری تعلیم ہے، لیکن ہر بندہ اپنے قرآن سیکھنے کے لیے اپنا نظام بنا دے اپنے طور پر. یا ہمارے ہاں سے کوئی اجتماعی طور پر کوئی نظام نہیں دیا جاتا ہے، یا ہر ایک کی اپنی بات، لیکن قرآن سیکھے اگر سیکھا ہوا نہیں ہے
اس طرح مثلا اگر نماز کے متعلق مسائل ہے، وضو کے متعلق مسائل ہے، تو وہاں پر جو عالم ہے، جو امام ہے، ان سے رابطہ اور نظام بنا دے سیکھنے کا. یا مثلا تجارت کر رہا ہے، زمیندارہ کر رہا ہے، کسی بھی شعبے میں وہ کوئی خدمت کر رہا ہے، تو اس کے متعلق احکامات سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرے کہ جس وقت بھی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت علماء سے معلوم کر لے. تو اس بات کا اہتمام ہو تاکہ ہمارے ہاں دعوت کی فضا بنے، ہمارے ہاں تعلیم کی فضا بنے، ہمارے ہاں ذکر کی فضا بنے، قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کی فضا بنے، نوافل کا فضا بنے، اور اپنے دنیا کے کاموں کو دین کے مطابق کرنے کا کیا ہو ماحول بنے، فضا بنے. یہ ہمارا کام ہے. یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہوئی ہے تو یہ خود اس کا اہتمام کرے. اللہ سب کو توفیق دے. تو میں اس کی کوشش کریں گے جی. ابھی تک جتنی کمی ہوئی ہے تو اس پر ہم نادم ہو اور آئندہ یہ طے کر لیں کہ وہ یہ میرا بس اس عمل کا وقت ہے، بس اس وقت اس عمل میں لگنا یہ ہمارا کام ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے محلے میں جماعت ہے، اس طرح گھر میں ایک جماعت ہے جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں. 10-12 کی جماعت ہوتی ہے، 15-20 کی جماعت ہوتی ہے. یہ بھی ایک جماعت ہے. اس جماعت کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور ذمہ دار مردوں میں سے ہوتا ہے. جیسے نکلنے کے زمانے میں محرم مستورات کی جماعت نکلتی ہے تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ مستورات میں سے کوئی ذمہ دار نہیں، مردوں میں. تو گھر میں جو جماعت ہے، اس جماعت کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس جماعت کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے. یہ ذمہ دار ہے. یہ ایک جماعت ہے. جب یہ ایک جماعت ہے تو یہ جماعت ان کے لیے جو اجتماعی کام ہے، جس کے لیے یہ اپنا وقت مقرر کر لے اجتماع، تو وہ تعلیم ہے. وہ کیا ہے؟ فضائل کی تعلیم. دونوں کتابوں سے استعداد کے مطابق تاکہ اس کی برکت سے یہ گھر کے چھوٹے بڑے مرد اور عورتوں میں قرآن پاک پڑھنے کا، سیکھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، تبلیغ کے کام کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس کے داعیہ بنے. یہ بنے گا اس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے سے. اس لیے اس کا نظام بنا دیا جائے اہتمام کے ساتھ. اللہ توفیق دے کہ گھر کا ہر ایک فرد اس کا اہتمام کے ساتھ ان کتابوں سے فضائل توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہر ایک بندہ ذکر بھی کرے گا، تلاوت بھی کرے گا. اگر ادب اور توجہ کے ساتھ سننا وجود میں آ جائے تو ہر ایک ذاکر بنے گا، ہر ایک قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا بنے گا. اس طرح ہر ایک نماز کا اہتمام کرے گا اور ہر ایک اپنے زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا تاکہ ہمارے گھر میں ان اعمال کی فضا اور ان اعمال کا ماحول ہو. بچے دیندار بنے. بچے ان کے لیے دینی ماحول بنانا ضروری ہے. جیسے ایک گھر میں پشتو کا ماحول ہے، اردو کا ماحول ہے، انگریزی کا ماحول ہے، تو خود بخود بچہ بولنے لگتا ہے تو وہی زبان بولنے لگتا ہے. اس طرح اگر ایک گھر میں یہ ماحول ہے تو یہ بچہ نمازی بنے گا، ذاکر بنے گا، تلاوت کرنے والا بنے گا، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے گا. ہم بچپن سے ان کو سنتوں کا عادی بنا دیں. خود سنت کے مطابق کھانا کھانا، ان کو سنت کا عادی بنانا. خود سنت کے مطابق پانی پینا، ان کو سنت کا عادی بنانا. خود سنت کے مطابق لباس پہنانا، ان کو سنت کے پہننا، خود ان کو سنت کا لباس پہنانا. خود سنت کے مطابق شکل بنانا اور ان کو اس کے مطابق ان کی شکل بنانے کی کوشش کرنا بچپن ہی سے. یہ جو حکایت صحابہ ہے اس میں مسلمان مردوں کا، مسلمان عورتوں کا، مسلمان بچوں کے قصے ہیں کہ صحابہ کیسے تھے اور صحابیات کی زندگی کیسی تھی اور ان کے بچوں کی زندگی کیسی تھی. کیونکہ ان تینوں سے معاشرہ بنتا ہے، مرد اور عورتیں اور بچوں سے. تو ہمارے بچوں کے سامنے آج کے بچے سامنے نہ ہو، صحابہ کے بچے سامنے ہو. ہمارے مستورات کے سامنے آج کا زمانہ نہ ہو سامنے، بلکہ ہم حشر ان کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے واقعات سامنے ہو.
اس لیے اپنے گھروں میں اس کا نظام بنا دیا جائے ان کے قرآن کا، کہ وہ قرآن سیکھے، دین سیکھے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں سے کوئی منظم ترتیب نہیں ہے، ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھ لے، لیکن کوئی بچہ بغیر قرآن سیکھنے کا، بغیر قرآن پڑھنے کا نہ رہے، کوئی بچی اس کے بغیر نہ رہے۔ دیکھو یہ تو کچھ لوگ ہوں گے خوش قسمت جو حافظ بنے، جو عالم بنے، جو قاری بنے، جو اپنی زندگی اس کے لیے فارغ کر لے، اور ماں باپ نے ان کو فارغ کر دیا۔ لیکن ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک حافظ بنے، ہر ایک عالم بنے، ہر ایک قاری بنے، لیکن ہر ایک کے لیے دیندار بننا اور دین کی محنت کرنے والا بننا ضروری ہے کہ ہر ایک دیندار ہو، اور دیندار بن نہیں سکتا ہے بغیر ان خوبیوں کے، یہ ایمان، یہ اخلاص، یہ احسان، اور اس طریقے سے یہ اعمال، یہ خوبیاں ضروری ہے۔ اس طرح اپنے گھروں میں اس کے کیا ہو، ماحول ہو، اور دستورات کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ کوئی کام بھی سنت کے بغیر نہ ہو، تو وہ مفتیوں سے اپنے مردوں کے ذریعے سے مسائل پوچھوا لیں، اور وقتاً فوقتاً 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، باقی اس کے ساتھ نکلنے کی ترتیب مرد اس کا اہتمام کریں کہ 2 دفعہ مردوں کی جماعت کے ساتھ اور تیسری دفعہ محرم مستورات کی جماعت کے ساتھ نظام بنا دے۔ اس طرح انشاءاللہ محلوں میں گھروں کی تعلیم بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ پھر محلے میں جو ہفتواری تعلیم ہے اس کی بھی شکلیں بن جائیں گی، اور سے روزہ اور چلہ اور 15 دن اور ملکوں میں جانے کی ترتیبیں بنے گی، بشرطے کہ ان بنیادوں کو ہم محفوظ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو اس کی کوشش کریں گے نا جی۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے محلے میں ایک دن ایسا ہو جس میں پورے محلے پر گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کر لیا جائے۔ نکلنے کے زمانے میں یہ عمل روزانہ تھا، مقام پر یہ عمل روزانہ نہیں ہے۔ 2.5 گھنٹے کی محنت تو روزانہ ہے، روزانہ ملاقاتیں، لیکن عمومی گشت کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے ان کے ساتھ 6 نمبروں میں بات کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا، تو یہ ہفتے میں کتنے دفعہ ہے؟ ہفتے میں 1 دفعہ ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ اس کے ساتھ بھی وہی بات جوڑے کہ جب ہمارا عمومی گشت کا جو وقت ہے اس وقت میں ہم گھر کے تقاضوں کو مؤخر کریں، اور اپنے کاروبار کے تقاضوں کو مؤخر کرے، اپنی ذات کے تقاضوں کو مؤخر کرے، اور یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہے یہ سب حاضر ہو، باقی محلے والے کبھی کم کبھی زیادہ، یعنی یہ ہمارے مسجد کی جماعت کا کام ہے، مسجد کی جماعت کا کام ہے، اس میں اہتمام کے ساتھ ہم کریں۔ اب مثلا ایک جماعت صرف بن سکتی ہے، تو ایک گلی میں 20-25 گھر ہیں، خواہ عصر کے بعد مناسب ہو یا مغرب کے بعد مناسب ہو تو ملاقاتیں ہو گئی، پھر دوسرے ہفتہ دوسرے گلی میں، تیسرے ہفتہ تیسرے گلی میں، تو ہمارا گشت ہو گیا ہفتے میں 1 دفعہ، لیکن محلے والوں پر جو گشت ہوا وہ ہفتے میں 1 دفعہ نہیں ہوا بلکہ وہ مہینے میں 1 دفعہ ہوا۔ کتنے میں ہوا؟ مہینے میں 1 دفعہ ہوا۔ تو حالانکہ ہفتے میں 1 دفعہ پورے محلے میں گشت کرنا ہے کہ جتنے بالغ مرد ہیں ان کو مسجد میں جمع کر کے ان سے بات کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا اور مسجد کے کام کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دینی ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہماری روزانہ کی محنت کی برکت سے ہم ان لوگوں کو جن کا وقت لگا ہوا ہے ان 10-12 کے علاوہ جو جماعت بنی ہوئی ہے وہ، یا مثلا جنہوں نے ارادے کی ہمارے گشتوں میں، وہ کم از کم 1 دن پہلے ہم ان سے ملے اور پوری محنت ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ گشت میں جڑے۔ تو اب جب گشت میں وہ جڑیں گے تو 1 جماعت کے بجائے 2 جماعت بنے گی، 3 جماعت بنے گی، 4 جماعتیں، آہستہ آہستہ ہماری جماعتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے۔ یعنی یہ نہیں کہ بس 1 جماعت ہے ہماری اور عمومی گشت ہمارا ہو رہا ہے، نہیں، ہمارے مقدار کے اعتبار سے جماعتوں میں 1 کے بجائے 2 ہو، 2 کے بجائے 3 ہو، پھر 4 ہو، 5 ہو، تاکہ پورا محلے میں گشت ہو سکے، عمومی گشت۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے پورا ہفتہ جیسے کسی مسجد میں جماعت جا کر 3 دن کام کرتی ہے تو ان کے سامنے نقد جماعت نکالنا، مسجد کے کام کو آگے بڑھانا، یہ ہدف ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی جماعت نہیں نکلی
तो जमात वाले फिर आपस में बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई जमात नहीं निकली तो हम क्या करें। अपने अमल के अंदर कमियां तलाश करके फिर अपनी मेहनत बढ़ाते हैं। इस तरह हमने पूरा हफ्ता काम किया, पूरा हफ्ता काम किया, और अब जिस दिन गश्त था उस दिन चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालने की पूरी इस जमात के अंदर नियत हो। देखो चीज तब वजूद में आएगी कि जब बंदे उसको चाहेंगे, जब बंदे उसको चाहेंगे, ये उनकी नियत हो, उनका तलब हो, और उस चाहने के साथ उनकी मेहनत हो और मेहनत पूरी हो, मेहनत पूरी हो, और उस मेहनत के साथ दुआ हो। जब नियत हो, पूरी मेहनत हो, दुआ हो, तो फिर अल्लाह उसको वजूद दे देते हैं। लेकिन अगर जमात के सामने ये है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, क्या है, मोहल्ले में हर गश्त से नकद चिल्लाती चिल्ले की जमात निकालना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता है। तो ये जो अब जो काम जिस सतह पर है, ये पहले हो सकता था, अल्लाह ने हमें सर के आंखों से दिखा दिया। हालांकि पहले वाले उस जमाने में इस सतह का काम नहीं था, लेकिन वो यही बातें कहते रहे। अल्लाह ने उनको वजूद दिया और ये उनके हिसाब में है। अगर हम जो होना चाहिए उसका तस्करा करेंगे, अल्लाह इसको वजूद देंगे। वजूद देने वाला अल्लाह की जात है, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। देखो दिल में डालना ये अल्लाह का काम है। अपने काम के लिए अपने बंदों में से किसी का इंतखाब करना ये अल्लाह का अपना काम है। अल्लाह जिसको चाहे उसको कबूल कर ले, लेकिन हम अपनी बात पूरी रखें, हम अपनी बात, और हमारे अंदर जज्बा हो कि हर गश्त से चिल्लाती चिल्ले की जमात नकद निकले। अब मुश्किल से चूंकि ये है नहीं, तो उससे रोजे की जमात का निकलना भी मुश्किल हो गया हर गश्त से। इसलिए हमारे अंदर ये आज़म हो, अगर उस गश्त से जमात नहीं निकली तो फिर पूरे हफ्ता में मेहनत करनी है ताकि दूसरे गश्त से जमात निकल जाए, तीसरे गश्त से, वरना कम से कम महीने में एक जमात तो मस्जिद से चिल्लाती चिल्ले की जमात निकले। इसलिए एक तरफ अपनी जमातों की तादाद बढ़े ताकि हर गली में गश्त हो जाए, और दूसरी तरफ इन उमूमी गश्तों के जरिए से नकद जमात निकालने की और अपने मस्जिद के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। भाई इसकी कोशिश करेंगे ना जी कि इसमें नागा ना हो। इसमें क्या हो, देखो कारगुजारी सुनी जाती है आमतौर पर, उस कारगुजारी में क्या बताया जाता है कि हमारे यहाँ मशवरा भी है, हमारे यहाँ रोजाना की मेहनत भी है, हमारे यहाँ उमूमी गश्त भी है, मुकामी गश्त भी है, फलान है, ये सब काम है। जब पूछा जाता है कि कितने साथी हैं, इतने साथी हैं, अच्छा रोजाना मुलाकातें, कहते कभी 10 जोड़ियां बन जाती है, कभी 5 बन जाती है, कभी 8 बन जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जमात अगर है, जमात, तो जमात का मतलब ये है कि ये बात नहीं है कि कभी 2 जोड़ियां बन जाती है, कभी 3। अगर 8 की जमात है तो बस जमात यही है। ये जमात मशरे में भी है, ये जमात रोजाना मेहनत की में भी है, ये जमात तालीम में भी है, ये जमात अपना मकाम पर गश्त में भी है, बैरूनी गश्त में भी है, यही जमात है। ये बात नहीं कि कभी उनमें से कोई है, कभी नहीं है, कभी कोई ज्यादा है, कभी कुछ कम है। तो हम एक जमात की शक्ल में काम करें, और जमात का मतलब ये है कि 10 की जमात है या 12 की जमात है या 15 की जमात है, कि जमात का हर फर्द इन अमाल में शरीक हो। तो अब कोई हो या ना हो, बंदा ये नियत कर ले कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं उसमें शरीक होऊंगा। उज़र अलग है। अगर उज़र हो तो जैसे मस्जिद में निकलने के जमाने में किसी को उज़र है, तालीम में शरीक नहीं हो सकता, किसी बीमार है, कोई मसला है, जमात में नहीं, तो क्या वो अमीर से इजाजत नहीं लेता है? इजाजत लेकर वो अपना जाती तकाज़ा पूरा कर लेता है जो उस वक्त है। तो इस तरह अगर किसी को उज़र है, किसी वक्त उज़र रोज नहीं होता है, किसी वक्त उज़र है, तो कम से कम मस्जिद की जमात का जो जिम्मेदार है उसको बता दे कि इस वक्त में जरा मेरा ये मसला है। बंदे के साथ आज़ार लगे हुए हैं, लेकिन ये जो बात है कि कभी है कभी नहीं है, कभी कम है कभी ज्यादा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, इस तरह जमातों की शक्ल में काम नहीं होती। इस तरह कभी एक भीड़ होता है, एक रश होता है, और कभी कुछ भी नहीं। तो कभी देखो तो काम है, कभी देखो तो काम नहीं है, कभी कहते हो काम ज्यादा है, कभी कहते हैं काम कम है। इसलिए हम अपने एक जमात की शक्ल में काम हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। इसके साथ ये है कि ये जो हमारे मशवरा है, इस मशवरे में पूरे मोहल्ले में, ये पूरे बस्ती में, पूरे शहर में
हम दूसरे मसाजिद को सामने रख के हम ये देखें कि जिन मस्जिदों में जमात नहीं बनी हुई है वहां जमात बनाना, या जिन मस्जिदों में एक दो साथी हैं लेकिन वो बेचारे अकेले काम नहीं कर सकते, तो उनके तक़वियत के लिए वहां जमात को तक़वियत मिल जाए, उसके लिए हमें वहां दूसरे गश्त का एहतमाम करना है। अब उस दूसरे गश्त में भी यानी जैसे एक जमात की शक्ल में अपनी मस्जिद में जमा हो गए, जमात की शक्ल में दूसरे मस्जिद में गए, वहां वालों को अपने साथ शरीक कर लिया, आमाल में तकसीम, तो इस तरह गोया वो काम मजबूत होगा। जैसे अपने मुकाम के जो आमाल है तो पूरी जमात जमा हो, पूरी जमात के मौजूदगी में सब आमाल तकसीम हो, सब साथी सब आमाल में शरीक हो। कोई उज़र है अलग बात है, लेकिन ये कोई असर में आ रहा है, कोई मगरिब में आ गया, कोई इशा में पहुंच गया बयान के आखिर में, तो जो आ गया उस पर तो कभी तनकीद ना हो, कभी तनखीस ना हो, कभी अपने आप को दूसरे से बढ़िया न समझा जाए, लेकिन अपने तौर पर बंदा ये देखे कि जब ये वक्त है तो इस वक्त में क्या है, हमें इस तरह जो बिरूनी गश्त है तो कोई उसी मस्जिद में पहुंच गया अपने घर से, तो कोई असर में पहुंच गया, तो कोई मगरिब में पहुंच गया, तो कोई बयान के वक्त पहुंच गया, तो कोई किस वक्त पहुंच गया, कोई किस वक्त पहुंच गया। और एक है कि जमात की शक्ल में जमा होना हो, जमात की शक्ल में वहां पर जाना हो, वहां जिन साथियों पर हमने अपने 2.5 घंटे में, साथी हमारे ज्यादा थे, हमने 2-3 जोड़ियां उस महल्ले के लिए तय किए थे, वहां पर मेहनतें हो रही थी, उनसे मुलाकातें हो और उनको अपने साथ शरीक करके उनको इन अमाल में शरीक करना हो, ताकि वहां से जमातें निकले और वहां कम जम जाए। तो उसके लिए दूसरे गश्तों के जरिए से उन महल्लों में काम पैदा कर जमातें बना लेना, यह भी हमारा काम है। इसलिए दूसरे गश्त के लिए वक्त भी मुतय्यन है और दूसरे गश्त के लिए दिन भी मुतय्यन है, तो जब ये वक्त तो उसमें बंदा ताखीर न करे और उसका एहतमाम हो। इसके साथ यह है कि अपने से रोजे के लिए एक वक्त मुकर्रर है। देखो, अगर बिलफर्ज एक महीने के पहले हफ्ते में से रोजा लग गया और जब दूसरा महीना है तो दूसरा महीने में पहले हफ्ते में से रोजे के बजाय वो कहते हैं अभी जरा काम है, उसको मौखर करते करते आखिरी हफ्ते में लग गया, तो एक महीने में पहले हफ्ते में और दूसरे महीने में आखिरी हफ्ते में, तो ये महीने में से रोजा हुआ या 45 दिन में से रोजा हुआ? ये तो महीने के अंदर तो नहीं हुआ। और होना क्या चाहिए? महीने के अंदर। हम तो अपने इत्मीनान के लिए कहते हैं महीना खत्म होने पर है, महीना खत्म होने पर है, जल्दी से रोजा लग जाए। कभी साल के चिल्ले में कहते साल खत्म होने पर है, पहला चिल्ला तो उसने लगाया जनवरी में मिसाल के तौर पर, अब दूसरे साल में जनवरी भी गुजर गया, मार्च भी, सब कुछ भी, और वही दिसंबर कहते साल खत्म होने पर है, साल खत्म होने पर है, कौन खराब ना हो जाए, क्या हो जाए, चिल्ला लगा देना चाहिए। शुक्र है, अल्लाह करे, ये मैं उसकी कोई नफी नहीं करता, चलो उसी में तो लग जाए। लेकिन अगर हम देखें तो ये साल में चिल्ला है या 1.5 साल के बाद है। इसलिए देखो, अल्लाह के काम बंदा करे, अल्लाह से अच्छा गुमान रखे। जो अल्लाह का काम करता है आखिरत के लिए करता है, अल्लाह की रजा के लिए करता है, अल्लाह उसको बर्बाद नहीं करता। यह हमारे हर चीज की हिफाजत है। इसलिए अपने साथ साथियों को तैयार करके से रोजे में लेकर जाना और फिर उन्हीं साथियों को तरगीब देकर उनको चिल्ला 3 चिल्लों के लिए तैयार करना, और फिर वही साथी दूसरा से रोजा भी लगाए, तीसरा भी लगाए, चौथा भी लगाए। अब तो उमूमी तौर पर यह बात यह है कि इस महीने में जिन्होंने से रोजा लगाया दूसरे महीने में वो नहीं, और तो है से रोजे की जमात तो तैयार हो गई लेकिन वो नहीं है। दूसरे महीने में जिन्होंने से रोजा लगा लिया वो तीसरे महीने में नहीं, तीसरे महीने में और है। हमारे सामने यह होता है कि हर महीना से रोजे की जमात निकल रही है, काम जमता नहीं है। काम के जमाओं की शक्ल यह है कि जो आगे बाहर न जाए, तो जिसने मसलन से रोजा लगा लिया वो अगला भी लगाए, अगला भी लगाए। जिसके 5-6 से रोजे एहतमाम के साथ लग जाते हैं उनके लिए चिल्ला 3 चिल्ले लगाना क्या मुश्किल है, और अपने माहौल में अपने साथ उनको शरीक कर लेना ताकि वो हमारे साथ अपने माहौल में क्या हो, शरीक हो। इंशाअल्लाह अगर हम इन अमाल का और इसके साथ
جیسے نکلنے کے زمانے میں اپنے انفرادی اعمال کا اہتمام رہا تو اپنے مقام پر بھی ان اعمال کا اہتمام رہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو کوشش کریں گے نا جی اس کی. اچھا تو آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو حاجی صاحب رحم اللہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کا سبق یہ ہے، ان کا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر زندگی گزارو. دیکھو کتنا فرق ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو کاروبار دنیا کا سمجھ کر دین کا کام کر رہا ہے، ثواب سے انکار نہیں ہے، وہ جتنے بھی خیر بتایا جائے کم ہے. اللہ کی نسبت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا معمولی نہیں ہے. لیکن بندہ سامنے رکھے کہ اگر پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو تو اس کے لیے پوری دنیا میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر کی چاہت یہ ہو کہ میرا مال میری جان دین پر قربان ہو جائے اور اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک محلے میں یہ آدمی ہو، یا ایک بستی میں یہ آدمی ہو، یا ایک شہر میں آدمی ہو. پورے عالم کے اعتبار سے ایسے آدمی اگر وجود میں آ جائے کہ وہ جہاں پر بھی ہے، جس شہر اور جس علاقے میں بھی ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پورا دیندار بن کر اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں دیندار بن کر زندگی گزار رہا ہے اور اپنے کاروبار اور اپنے بیوی بچوں کو اس مبارک کام کے تابع بنا کر زندگی گزار رہا ہے. زندگی یہ کام کے ہر شکل میں ہوں گے، یعنی یہ مقام طور پر جو کام ہے اس میں بھی نظر آئیں گے، سیروزوں میں بھی، چلوں میں بھی، بیرون میں بھی. یہ گویا ہر مرحلے میں بندہ کام والے نظر آئے، یعنی کام میں نظر آ جائے. تو یہ تب ہوگا کہ جب ایسا مجموعہ ہو کہ جو اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر اپنے دنیا کا کام کرے. اس سے کوئی نہیں روکتا. کوئی یہ ذہن بنا دے کہ تمہیں دنیا کے کام میں لگنا نہیں چاہیے، کاروبار چھوڑ دو، یا زمیندارہ چھوڑ دو، یا نوکری چھوڑ دو، یا خدا نخواستہ بھی بچوں کی پرواہ نہ کرو، تو یہ ہماری دعوت نہیں ہے. لیکن اتنی دعوت ضرور ہے کہ کام والے ایسے ہوں کہ کام کو سامنے رکھ کر اللہ کی ذات و صفات پر توکل کر کے پورے اہتمام اور قربانی کے ساتھ ان اصول اور آداب کے ساتھ کام کرے جو بتایا جاتا ہے. اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اس میں اگر کوئی مشکل آئے تو روئے نہیں، پریشان نہ ہو. یہ تو وہ خوش قسمت انسان ہے کہ کام کرتے کرتے بھوک آ گئی، کام کرتے کرتے پیاس آ گئی، کام کرتے کرتے بیمار پڑ گیا. یہ بیمار ہونا اس کے مقدر میں تھا، یا تو یہ دکان کا کام کرتے کرتے اسپتال میں پہنچ جاتا، یا دن. دیکھو آپ حضرات نے سنا ہے بھائی امین صاحب کراچی کے جو ذمہ دار تھے رحمہ اللہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے، وہ سنا رہے تھے کہ جب میں تبلیغ میں لگا تو میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ یہ لوگ دال کھاتے ہیں، دال، کیونکہ اس زمانے میں تو دال ہی دال ہوتا تھا، تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ نہ پھرو، بیمار ہو جاؤ گے. کہتے اللہ کی شان ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، اسپتال میں پہنچ گیا. جب اسپتال میں پہنچا تو بھائی آ گیا، کہتے میں نے کہا نہیں تھا کہ نہ جاؤ. یہ کہا جاتا ہے میں نے کہا نہیں جاتا سروجے میں نہ جاؤ، میں نے کہیں نہیں جاتا فلان جگہ نہ جاؤ، فلان جگہ نہ جاؤ. دیکھو وہی ہوا تمہارے ساتھ. انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر قریب ایک بیمار جو دوسرے بستر پر تھا اس کے پاس لے کر گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کہاں سے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ تاجر ہوں، زمیندار ہوں، فلان ہوں. تبلیغ میں کتنا وقت لگایا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا تبلیغ کا کہ تبلیغ کیا چیز ہے. تبلیغ میں تو کچھ بھی وقت نہیں. اس طرح 2-4 کا چکر لگوایا. تو کوئی زمیندار تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا. تو اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ مجھے تو تبلیغ نے بیمار کر دیا اور میں نہ کروں، ان کو کس چیز نے بیمار کر دیا ہے؟ یہ بیماریاں کہیں نہیں جاتی، یہ بھوک اور پیاس کہیں نہیں جاتی، یہ پیسوں کی کمی زیادتی کہیں نہیں جاتی. یہ مقدرات کی بات ہے. اس کو اپنی محنتوں سے نہ بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو.
صرف بات یہ ہے کہ جو بات ہے اللہ کا کام کرتے کرتے اگر بندے کا پیسہ لگ جائے، بندے کی جان لگ جائے تو دوسری جگہ سے اللہ نے بچا دیا، ورنہ لگنا تھا وہاں۔ دوسری کام میں لگتے لگتے مرنے سے اللہ نے بچا دیا۔ اللہ کا کام کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ کا کام کرتے کرتے بیماری آ گئی، اللہ کا کام کرتے کرتے فقر آ گیا، اللہ کا کام کرتے کرتے غنا آ گیا۔ تو اللہ کے کام کے ساتھ جو آئے وہ بھی مبارک ہو اور جو جائے وہ بھی مبارک ہے۔ ہاتھ سے کوئی چیز چلے گئی یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کا ذمہ دار سمجھ کر، امتی سمجھ کر، امتی ہمارے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اور اس مبارک کام کا سمجھ کر ہم کاروبار بھی کریں، ہم دنیا کے شعبوں میں بھی لگے، ہم اپنے بھی بچوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں اور ہم اس کام کو کریں۔ لیکن اس کام کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم آگے رکھیں۔ ہم کام کو آگے رکھیں گے، اللہ ہمیں پیچھے نہیں ڈالیں گے۔ اللہ ہمیں دیکھو اللہ ہمیں آگے بڑھا دیں گے جنت کی طرف، اپنی رضا کی طرف آگے بڑھنا، اور جہنم سے اللہ ہمیں بچا دیں گے۔ اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر ہم محنت کریں گے، اپنے مقام پر نکلنے کے زمانے میں نکلنا ہے اور پھر بڑھاتے رہیں۔ مثلا 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے، روزے سے 10 دن پر آ جائے، چلنے سے 3 چلنے پر آ جائے، پھر اس طرح بڑھاتے بڑھاتے ان سب معمولات کے ساتھ اللہ کرے کہ ان میں اس کا شمار ہو جائے کہ جس وقت کہا جائے، جہاں کے لیے کہا جائے، جتنی دیر کے لیے کہا جائے، تو اس کے زبان پر یہ بات نہ آ جائے کہ میرا تو چلہ لگ چکا ہے، میرا تو سروزہ لگ چکا ہے، میرا تو فلان لگ چکا ہے، اس وقت تو میرا کاروبار ہے، اس وقت تو میرا یہ کام ہے۔ جب اس کا تقاضا آ جائے تو بندہ اس وقت لبیک کہے۔ یہ صرف اللہ کے توفیق سے بندہ کر سکتا ہے، اپنی فراغت کی وجہ سے یا اپنی مشغولیت کی وجہ سے کچھ بھی بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو کر سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا، اور اللہ نے اپنے چاہنے کے لیے بندے کے چاہنے کو سبب بتایا ہے کہ تم اگر چاہو گے اور اس کے لیے دعا کرو گے، اللہ پاک تیرے لیے چاہے گا، تمہیں اس کا کوشش کر لے اور ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار بھی کرے۔ تو ابھی تک ہمارے سے جتنی کمی ہوئی ہے اس روزانہ کی محنت میں، ہفتواری محنت میں، ماہانہ محنت میں، سالانہ محنت میں، تو کیا اس اور روزانہ کے اعمال میں، رات کے اٹھنے میں، دعا میں، تو اس پر ہم استغفار کریں اور آئندہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ نماز کی تیاری کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔